السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس روایت کو امام احمد نے اور طبرانی نے روایت کی اور ابو نعیم نے حلیہ میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیت عداء السریرہ، کہ آخر زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہر میں تو خوب دوستی کا اظہار کریں گے، مگر اندر سے خطرناک اور کٹر دشمن ہوں گے، اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ظاہر میں دوستی کا اظہار کریں گے۔ فقیل یا رسول اللہ فکیف یکون ذلک، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ کس طرح ہوگا کہ ظاہر میں دوستی اندر سے دشمنی؟ قال فرمایا ذالک برغبت بعضهم الی بعض ورہبت بعضهم الی بعض، حضور نے فرمایا یہ ایک دوسرے سے شدید نفرت رکھنے کے باوجود صرف خوف اور لالچ کی وجہ سے ظاہر میں دشمنی، ظاہر میں دوستی اور اندر سے دشمنی کا معاملہ ہوگا۔ یعنی ظاہر میں اگر دوستی بھی کرتے ہوں گے تو کسی خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے۔ رشتے آج دور کے رشتے اور دوستیاں تو بہت دور کی بات، قریبی رشتوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رات نے دن کہ جہاں کہیں مطلب ہوا تو رشتہ ہے، سلام ہے اور علیک سلیک ہے، خیر خواہی ہے، یا مطلب ختم ہوا تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر خوف ہے، جیسا کہ ایک طویل حدیث میں انشاءاللہ آگے وہ حدیث بیان ہوگی، فرمایا اکرم الرجل مخافۃ الشر ہی، قیامت سے پہلے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی کی تعظیم اس کے شر، اس کے تکلیف کے خوف سے کی جائے گی۔ یعنی لوگ اگر اس کی تعظیم کریں گے تو اس لیے نہیں کہ وہ صاحب عظمت ہے، صاحب فضیلت ہے، رتبے والا ہے، نہیں، وہ ہر طرح سے 20 انگلیاں گناہوں سے لت پت ہوگی، مگر پھر بھی لوگ اس لیے تعظیم کریں گے کہ اگر تعظیم نہ کرے تو یہ اذیت پہنچائے گا، یہ دشمنی نکالے گا، تو خوف کی وجہ سے۔ تو دوستیاں بھی خوف کی وجہ سے ہوں گی یا پھر لالچ کی وجہ سے ہوں گی، اور اندر سے ایک دوسرے دشمن ہوں گے۔ آج قریبی رشتوں میں بھی لالچ اور خوف کے، زیادہ تر لالچ کے اور ان سب کے معاملے یہی ہو گئے۔ اور اسی میں اگر قریبی رشتہ داروں کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، کچھ ملنے کا ہے تو دوستیاں ہیں، خیر خواہی ہے، اور اگر وہ قریبی رشتہ دار غریب ہے، اگر سگی بہن ہو یا کوئی بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، تو اگر وہ رشتہ مانگنے بھی آ جائے اپنے بچے کا تو بھائی کہہ دیتا ہے تو کیا کھلائے گی میری بچی کو، تیری ہمت کیسے ہوئی، جرت کیسے ہوئی کہ تو میرے یہاں رشتہ کرنے آ گئی، تیرے پاس
رہنے کا مکان نہیں ہے، پہننے کا کپڑے نہیں ہے، کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو خود زکوٰۃ مانگتی ہے، میرے پاس کیا آتی ہے؟ یہ حالات ہیں۔ جبکہ بھائیوں کے رشتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مشکات شریف میں ہے، آقا نے فرمایا حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدی، کہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ باپ کا حق اولاد پر ہے۔ اور بہنوں کے تعلق سے فرمایا من کانت لہم ثلاث بنات او اخوات فأدبہن وحسنہن وزوجہن کانت لہ الجنہ کانت لہ بہ الجنہ، کہ جن کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اس کو اچھی طریقے سے پالے اور پرورش کرے، ادب سکھائے اور پھر شادی کرا دے، تو یہ 3 بہنیں، اور ایک روایت میں ہے کہ بنتان او اختان، بنتن او اختن، 2 بہنیں 2 بیٹیاں، 1 بہن 1 بیٹی، اس کی اچھی پرورش اور اچھی جگہ شادی کرا دینا، یہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہوگا۔ مشکات شریف ہی کی ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلق اللہ الخلق فلما فرغ منہ قامت الرحم فاخذت بحق الرحمن، کہ جب اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو پیدا فرما چکا تو رشتہ کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے کھڑا ہوا، اور اس نے دربار الوہیت میں اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، رشتہ کھڑا ہوا رشتہ، اور اس نے استغاثہ پیش کیا، فقال مہ قالت ھذا مقام العائذ بک من القطیعۃ، اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ تو رشتے نے کہا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والوں سے، یعنی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو نے مجھے پیدا تو کیا ہے، رشتہ کہتا ہے، مگر مجھے جو لوگ کاٹیں گے ان کاٹنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا الا تردینا ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، قالت بلا یا رب، قال فذاک، فرمایا کیا تو اس سے راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اللہ نے فرمایا رشتے سے کہ تو کیا اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے جوڑے گا، جو تجھ سے ملا ہوا رہے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اے رشتے تجھے کاٹے گا، چاہے بھائی بھائی کا رشتہ ہو، بہن بہن کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، چچا بھتیجے کا رشتہ ہو، یا آپس میں جو ہے ایمان والوں کا رشتہ ہو، جو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں، تو فرمایا تو بس یہی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کیسی کیسی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کے تعلق سے فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعرفوا انصابکم تصیلوا ارحامکم فإنه لأقرب بالرحم اذا قطعت وإن كانت قریبہ ولا بعد بها اذا وصلت وإن كانت بعیدہ۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اپنے نسب کو پہچانو تاکہ صلہ رحم کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو، کیونکہ اگر رشتے کو کاٹا جائے تو اگرچہ وہ قریب ہے قریب نہیں، اور اگر جوڑا جائے تو دور نہیں اگرچہ دور ہے۔ فرمایا اپنے نسب کو پہچانو، رشتہ داروں کو پہچانو۔ آج بہت سارے خاندانوں میں بھائیوں اور قریب قریب کے جو بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے چچا اور ماموں کو نہیں پہچانتے، یا قریب میں جو ہے بالکل قریبی رشتہ ہوتا ہے، مگر پھر بھی آج کے جو بچے
زیادہ تر جو ہے پڑھے لکھے وہ نہیں پہچانتے اور بڑوں سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ سب جو ہے آج کا ماحول، خاص کر کے یہ نیٹ اور یہ رات نے دن جو ہے گیموں میں بچوں کا گم ہو جانا، انہوں نے رشتہ داروں سے دور کر دیا ہے۔ پہلے جب ویکیشن ہوتے تھے تو بہن بھائی کے یہاں آ جاتی، بچے آتے، ماموں سے الگ سلگ ہوتا اور رشتہ دار آپس میں مل کر کے رہتے۔ آج یہ ساری چیزیں دور ہو گئیں۔ بچے ویکیشن میں اپنے اپنے مستیوں میں مست ہوتے ہیں، کھیل کود میں، گیموں میں، پب جی میں، بی پی فلموں میں، ان سب میں گم ہوتے گئے، جن سے ان کی عمروں میں، روزیوں میں، سب میں بے برکتی ہو گئی۔ جیسا کہ حقیقت میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ان سب میں برکت کا سبب ہے۔ مشکوٰۃ شریف ہی کی حدیث ہے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، من احب ان یمد له فی عمره ویبسط له فی رزقه ویدفع عنہ میتۃ السوء ویستجاب دعاہ فلیصل رحمہ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو، یعنی عمر لمبی ہو، اور روزی میں وسعت ہو، اور بری موت سے بچ جائے، تو وہ وَيُسْتَجَابَ دُعَاهُ، اور یہ کہ اس کی دعائیں قبول ہو، تو وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی سے پتہ چلا کہ ہم اپنے روزیوں میں، عمر میں برکتیں چاہتے ہیں۔ آج کا موقع ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اپنے قریب اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر ایسے رشتہ دار کہ جو روز کھاتے، روز کماتے، آج کا موقع ہے کہ ہم ان تک جو ہے ہماری رقمیں پہنچائیں، ہم ان کی ضرورتوں کو خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، راہگیروں، مسافروں کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث، قرب قیامت سے پہلے آج کے حالات کے حساب سے بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حدیث بھی مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب دوسری ساری قومیں تمہیں مٹانے کے لیے، یعنی مل کر سازشیں کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے دوسری ساری قومیں ایک، الکفر ملت واحدہ، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوگا، اسلام نہ رہے، مسلمان نہ رہے، تو میں مٹانے کے لیے وہ ایک دوسرے کو بلائیں گے اور ایک ہو جائیں گے۔ اور جس طریقے سے لذیذ کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، آؤ آؤ، اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ فقیل یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہا گیا کہ کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے، دکھنے میں بہت زیادہ ہو مگر اندر سے کچھ بھی نہ ہو۔ سیلاب کبھی آتا ہے تو جھاگ اوپر کا بہت دکھتا ہے مگر اندر کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ
وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اس حدیث پاک میں بھی ہم دیکھیں آج کا جو دور ہے، کیا سارے جتنے بھی کفار ہیں، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرکین ہو، سب کا ایک مقصد نہیں ہے کہ دنیا سے اسلام نہ رہے؟ کیا آج ہم یہ سب نہیں دیکھتے؟ ہمارے وطن عزیز میں بھی کیا کیا جا رہا ہے، کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، اور کس طریقے سے ایک ذہنیت دی جا رہی ہے کہ مسلمان نہ رہے، ساری تکلیفیں ان کی وجہ سے آتی ہیں اور مصیبتیں بھی ان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کورونا وائرس کو بھی ان کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ جو ہے خیر فرمائے۔ کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو جو ہے کم ہیں پھر بھی زیادہ پر غالب آ جاتے ہیں، تو کیا اس سے بھی ہم اس زمانے میں کم ہوں گے؟ تو انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اس دن کیا ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن وہی جو ہے دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ کل ایک صحابی، ایک عاشق، ایک تابعی، ایک نبی کا چاہنے والا، وہ ہزاروں پہ بھاری ہو جاتا تھا، اور آج ہم جو ہے اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے کہ جیسا کہ فرمایا کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو، ہیبت کو ختم کر دے گا۔ کل رعب اور ہیبت کا معاملہ یہ تھا کہ جنگ یرموک میں جو سیریا کی جنگ تھی، کئی دنوں تک چلی، عیسائیوں کے لشکر کی تعداد 11 لاکھ تھی اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تقریباً 47,000 تھی، 50,000 کے قریب قریب، مگر پھر بھی عیسائی جنگ کرنے سے بھاگتے تھے اور صلح و سمادھان کی کوشش کرتے تھے۔ جنگ یرموک کے پہلے دن عیسائیوں کے لشکر میں 60,000 عیسائی ایسے تھے جو روم کے نہیں، سیریا کے نہیں، وہ عرب کے تھے، عربی عیسائی تھے، مسلمان بھی عربی تھے۔ تو اس جو ہے عیسائی لشکر کے سپہ سالار نے، بازان جس کا نام تھا، اس نے یہ سوچا کہ مسلمان بھی عربی اور یہ عیسائی بھی عربی، لوہا لوہے کو کاٹے۔ پہلے دن 60,000 عیسائی عرب کو اتارا میدان میں، جبلہ ابن احم غسانی کی سپہ سالاری میں، یہی سوچ کر کے کہ اگر یہ آپس میں ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک رعب تھا، ہیبت تھی مسلمانوں کی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ 60,000 کا لشکر اترا نا، تو حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اجازت دیجیے میں جاتا ہوں۔ کہا کہاں؟ کہا میدان میں لڑنے کے لیے۔ کہا 60,000 کا لشکر ہے؟ کہا میں کافی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا مجھے تمہاری جرأت، تمہاری ہمت، بہادری پر ناز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سیف اللہ المسلول، اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا ہے، مگر بیٹا کچھ تعداد کا خیال رکھا جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ 30
سپاہیوں کو جو ہے اسلامی شہ سواروں کو دے دیجیے۔ فرمایا نہیں، اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس میں غرور آ جائے، تکبر آ جائے، نفس کے ہم بہکاوے میں آ جائیں۔ 60,000 کے مقابلے میں تم تقریباً 60 کو تو لے کر کے جاؤ، کم از کم 60 کو لے کے جاؤ۔ 60,000 کے مقابلے میں 60 کو لے کے گئے۔ جب جبلہ ابن احم غسانی نے دیکھا تو کہنے لگے، دیکھا نا، یہ ہم کو دیکھ کے ڈر گئے، کل تک سمادھان میں تیار نہیں تھے، آج سمادھان کے لیے آئے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے سب بنائی، 60,000 کے مقابلے میں 60 جو ہے اسلامی سپاہیوں کی سب بن رہی ہے، ذرا منظر دیکھیں، سوچیں، آہا۔ تو کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہا جو تم نے کیا وہ ہم کرتے ہیں۔ کہا ہم تو لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہا ہم کون سی یہاں جو ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں، ہم بھی تو لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہنے لگا یہ تم نہیں جانتے ہم عرب ہو، یہ ہیں ہم، یہ ہیں وہ ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، اب وقت بتائے گا کون کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، شارٹ میں بتاتا ہوں۔ 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں 60 اسلامی سپاہی گئے تھے مسلمانوں، اور اللہ تعالیٰ نے شام تک ان 60,000 پر 60 اسلامی سپاہیوں کو، صحابہ و تابعین کو غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، اور 60,000 میں سے جو ہے 5,000 عیسائی مارے گئے، اور مسلمان جو ہے وہ تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ شہید ہوئے، اور یہ 55,000 کے پیچھے 50 صحابی بھاگ رہے ہیں، اور یہ جان بچا کے بھاگ رہے ہیں، اور یہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلامی جو ہے وہ ہیبت، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد۔ آج جو اللہ کے رسول نے ریزن فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ ان کے دلوں کو کمزور کر دے گی۔ میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ آج ہمیں جتنا دنیا کا خیال ہے اتنا آخرت کا نہیں ہے، جتنا اپنے سیٹ اور بوس ان سب کا جو خیال آتا ہے اتنا جو ہے اللہ رسول کا خیال نہیں آتا۔ جتنا ہمیں اپنے سیٹ سے، اپنے بوس سے شرم ہوتی ہے، اتنے اللہ رسول سے شرم نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرمایا تھا کہ دن لہو میں، یعنی کھیل میں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔